السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت عالم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ آپ کہیے کہ میں تو اپنے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں سوائے اس کے جو اللہ چاہے، اور اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو میں بہت ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، میں تو صرف ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ پر غور کیجئے کہ جب امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہیں، تو ان سے کم تر کوئی ولی یا کوئی بزرگ یا کوئی پیر جن کی قبر کی طرف لوگ جاتے ہیں اور وہ کسی نفع نقصان پہنچانے کا اختیار کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اور جن لوگوں سے حصول نفع کی امید رکھتے ہیں اور ان کی طرف سے نقصان پہنچنے کا خوف کھاتے ہیں، تو ان کے بارے کے اندر تو اللہ رب العزت کا ارشاد ہے قل افرأيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون۔ سورہ زمر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا کیا خیال ہے جن معبودوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا وہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے نقصان کو دور کر سکتے ہیں؟ یا وہ اپنی رحمت سے مجھے اللہ نوازنا چاہے تو کیا وہ اس کی رحمت کو روک لیں گے؟ آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، قل حسبی اللہ، میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے صرف اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ اس آیت کے اندر تو اللہ نے چیلنج کر دیا ہے کہ اگر کسی بھی غیر اللہ کے پاس نفع نقصان کا اختیار ہے تو جس کو اللہ تعالی نقصان پہنچانا چاہے وہ اسے اس نقصان سے بچا کر دکھائیں، یا جس کو اللہ تعالی اپنی رحمت سے نوازنا چاہے تو اس سے اس رحمت کو روک کر دکھائے، یعنی وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ اور جب ایسا نہیں کر سکتے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کسی کو نفع نقصان پہنچانے کا اختیار بھی نہیں رکھتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، سورہ فاطر ہی ہے، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها ولا یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم۔ اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ روک دے اس کے بعد اسے کوئی جاری رکھنے والا نہیں، اور وہ سب پر غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پکارنا جو نفع نقصان نہ پہنچا سکتے ہیں، اور اگر آپ نے ایسا کیا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ظالموں سے ہو جائیں گے۔ سورہ یونس کے اندر بھی اللہ نے یہی حکم دیا۔ اب دیکھیے کہ ان آیات کے اندر جہاں اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کو جو نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے پکارنے سے منع فرمایا، اور یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی ایسا کریں تو نعوذ باللہ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ اگر وہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچانا چاہیں اسے کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اگر وہ اس سے اپنے فعل سے نوازنا چاہے، فضل سے نوازنا چاہے، اس کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا۔ لہذا کسی بھی غیر اللہ سے نفع نقصان کی امید رکھنا یہ سراسر باطل عقیدہ ہے۔
کیونکہ غیر اللہ سے اس بات کا خوف کھانا کہ وہ اپنے ارادے اور اپنی قدرت سے جس کو چاہے اور جو چاہے نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ سورہ انعام کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، اور میں ان معبودوں سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کا نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، اور میں ان معبودوں سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو، مگر یہ کہ میرے رب ہی کی کوئی مشیت ہو۔ میرے رب کا علم ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور ان سے میں کیسے ڈروں جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو، حالانکہ تم ان باتوں سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کا شریک ایسی چیزوں کو بنا رکھا ہے جن کی اللہ نے تم پر کوئی دلیل نازل ہی نہیں کی۔ اس آیت سے کیا معلوم ہوا؟ کسی پیر، فقیر اور بزرگ سے قطعاً خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، اور نہ اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کو کچھ بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ایسا خوف اللہ تعالیٰ ہی سے ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جو اپنے ارادے سے نقصان پہنچانے پر قادر ہے۔ اگر وہ نقصان پہنچانے کا ارادہ نہ کرے تو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے اس کو نقصان پہنچا سکتی نہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کے اندر اعلان فرمایا، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے حق میں لکھ رکھی ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، اور مومنوں کو تو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور صحیح جامع کی حدیث ہے، جامع البانی کی، کس بات پر یقین کر لو کہ اگر پوری امت جمع ہو جائے، وَعَلَمُوا أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِالشَّيْءِ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ اور اس بات پر یقین کر لو اگر پوری امت جمع ہو کر تمہیں نفع نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے، اور اگر پوری امت جمع ہو کر تمہیں کوئی جو ہے نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ تو نفع نقصان کے متعلق ہم نے جو بنیادی عقیدے بنا رکھے ہیں نا، اس کی مناسبت یہ ہے کہ جو ماہ سفر ہے اس کو کئی لوگ منحوس مہینہ تصور کرتے ہیں، اس میں کسی کام کی ابتدا کرنا اس کو درست نہیں سمجھتے، کیونکہ ان کا جو ہے عقیدہ یہ بن چکا ہے جو کام اس مہینے میں شروع کیا جائے گا اس میں کوئی خیر برکت نہیں ہوگی اور وہ آخر کار ناکام ہی ہو جائے گا۔ یعنی وہ اس مہینے سے خائف ہیں کہ اس مہینے میں خسارہ اور نقصان ہی ہوگا، جبکہ یہ عقیدہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ذکر کیا ہے اس کی روح سے بالکل غلط ہے۔ کسی مہینے کو منحوس تصور کرنا، اس میں کوئی کام شروع کرنے سے خوف کھانا، مہینہ جو ہے اس مہینے کو جو ہے اس کے اندر کوئی شادی وغیرہ کرنا یا کوئی جو ہے اجتماع کرنا، اس کو غلط یا منحوس تصور کرنا، یہ باطل عقیدہ، کیونکہ سارے مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں اور ہر مہینہ کے اندر نفع نقصان کا اختیار اللہ ہی کو ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔